اب نجاشی نے جیسے یہ سنا تو اس نے کیا کیا کہ جو مہاجرین آئے ہوئے تھے ان کو بلایا، تو اس میں پھر کہتے تھے جعفر بن ابی طالب جو تھے انہوں نے پھر وہ جو قرآن کی آیت پڑھی، جب انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو انہوں نے جب وہ میں انشاءاللہ جب حضرت جعفر کے بارے میں آئے گا نا اس میں وہ ساری ڈیٹیل اس میں بتاؤں گی، یہاں پہ اتنا ہی میں رکھتی ہوں کہ جب انہوں نے قرآن کی وہ آیا پڑھی تو نجاشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رونا شروع ہو گیا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی بھیگ گئی، اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اسی نور کا یہ بھی حصہ ہے، اور اس نے پھر یہ اناؤنس کر دیا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور یہ خوشی سے یہاں رہیں گے، اور اس طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ اتنے تحائف لے کے اتنی چیزیں لے کے جو آئے ہوئے تھے تو انہوں شکست ہوئی بیسیکلی اس معاملے میں، اور وہ واپس ان کو جانا پڑا۔ اچھا، اب ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے، کیونکہ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت میرے پہ کوئی نہیں تھا، کہ کیونکہ وہاں سے پورا وفد آیا ہوا تھا، اوپر سے نجاشی نے ہمیں بلایا اور دربار میں سارے لوگ تھے اور ان کے سامنے کویسچن ہو رہے ہیں، آپ سوچیں۔ کہتے ہیں ہمیں یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی اور نجاشی نے ان کی بات مان لی تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کبھی کہ یہ اگر واپس سے آتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا۔ تو یہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ چلو اب ہماری تکلیف کے دن ختم ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک گہرا سمندر ہے اور اس کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، مطلب اس کے اندر جیسے ڈوب رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں باہر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں خوف کے مارے جب میری آنکھ کھلی، لیکن میں نے یہ کسی سے ذکر نہیں کیا، تو لیکن اس خواب کی تعبیر کچھ دن کے بعد یہ ہوئی کہ ان کے خاوند جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے اور وہ کرسچن ہو گئے، اور جب وہ کرسچن ہوتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یا تم اسے طلاق لے لو اور یا پھر تم عیسائی بن جاؤ۔ اب کہتی ہیں کہ میرے پہ وہ کیا وقت ہوگا کہ میں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ میرا کوئی ہے نہیں ہے، اور میں یہ سوچوں کہ اگر میں عیسائی بن جاتی ہوں تو میرے پورے جسم کو کوئی لوہے کی کنگھی کے ساتھ میرے جسم کی ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو اکھاڑ دے تو وہ بھی میں قبول کر لوں گی، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر میں سیکنڈ چوائس کیا لیتی ہوں کہ اگر میں واپس اپنے طلاق لے کے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہوں، تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گی تو وہاں پہ ظلم کی کیا انتہا ہوگی جب تک میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اور تیسری چیز کہتی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، تو اس ملک میں اگر میں خامن تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی حالت میں آ گیا ہے، تو میں پھر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، اور میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے بس میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اور خامن کا انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ اس نے عیسائیت قبول کی اور اس کے بعد پھر وہ نشے کی حالت میں سارا وقت نشے میں دھت رہتا تھا، اور اس کی آہستہ آہستہ اس کی حالت بھی ایسی خراب ہونی شروع ہوگی کہ کچھ ہی دے اس واقعہ کے کہ جب اس نے یہ کہا کہ طلاق لے لو یا پھر تم عیسائی ہو جاؤ، کہتی اس کی کچھ ہی دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اب ام حبیبہ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اس ملک میں وہ اکیلی ہیں۔ ابھی وہ کہتی ہیں عدت کا وقت بیسیکلی جو بھی ان کا ٹائم تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ کرم کیا ہوا کہ نجاشی نے ایک روز کہتی ہیں کہ چاشت کے وقت دستک ہوئی دروازے پر، اور دیکھا کہ شاہ حبشہ کی خادمہ، اور خادمہ کا نام کیا تھا؟ ابرہا۔ ابرہا آپ کو یاد ہے وہ جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، ابابیل والا قصہ سارا تھا، تو یہاں پہ یہ جو ان کی خادمہ تھی نا اس کا نام بھی ابرہا تھا نجاشی کی۔ وہ آئی پیغام لے کے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ سن کر ام حبیبہ کہتی ہے میری تو کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہ میں اتنی غم زدہ تھی کہ میرا یہاں پہ کوئی بھی نہیں، میرا پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ ڈیفینیٹلی کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز، وہ تھوڑی کوئی آج کل کی ایسا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں میں جاب کر لوں گی تو میں اپنا گزارا کروں گی یا میں کیسے رہوں گی۔ اور اوپر سے ان کو یہ بھی غم تھا کہ میرا خاوند جو ہے وہ مرتد ہو کے مطلب اس طرح سے مرا ہے، اور پھر میری زندگی کا کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب شاہ حبشہ نے یہ پیغام دیا تو جو خادمہ یہ میسج لے کے آئی تو کہتی ہے میں نے اپنے کنگن، میں نے کانوں میں جو پہنا ہوا تھا، میں نے اپنی انگوٹھیاں جو پہنی ہوئی تھی، پازیب بھی اتار کے میں نے خوشی کے مارے سب کچھ اس کو دے دیا۔ تو اس کی بات کہتی ہیں کہ میں نے وہ جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے نجاشی تھے نا، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ وکیل ہوں گے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے خالد بن سعید بن عاص
خالد بن سعید بن عاص جو تھے ان کو اپنا وکیل بنایا. تو پھر اس کے بعد جب ان کا نکاح والا دن تھا تو کہتے ہیں کہ وہ سارے جتنے مہاجرین تھے ان کو بلایا گیا دربار میں, ان کو کھانا کھلایا گیا. تو 400 دینار مہر کے عوض ان کا نکاح رسول اللہ سے ہو گیا. تو کہتی ہیں کہ جب مجھے میرے وہ مہر کی رقم ملی, میں نے اس میں سے بھی پیسے نکال کے نا تو اس خادمہ کو میں نے تحفے کے طور پر دیے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے جو شاہ حبشہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ, کیونکہ وہ ساری جولری بھی انہوں نے اتار کے دے دی تھی, کہ نہیں یہ تم سارے گفٹ ان کو واپس کر دو اور ان کو شکریہ ادا کرو. اور کہا انہوں نے کہ تم جو اپنی ان کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسٹ جو عطر ہے اور تحفے تحائف ہیں وہ آپ ام سلمہ کو ام حبیبہ کو بھیجیں. تو کہتی ہے نیکسٹ ڈے میرے پاس اتنے خوبصورت جو عطر تھے, زعفران, عود اور بے شمار میرے پاس تحائف آئے. اس کے بعد جو یہ آئی تھی لانڈی تھی نا, انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا, آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. آرام سے چپ کے اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا. تو بڑی خوش ہوئی, کہتی ہیں کہ جب میرا پھر ایک لمبا سفر تھا, میں سفر کرنے کے بعد جب میں مدینہ پہنچی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنے نکاح کا سارا قصہ بتایا, پھر اس جو لانڈی تھی ان کا پیغام دیا, اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا. اور اس طرح سے ام حبیبہ جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں. تو اب ہم نے دو جو ام المومنین ہے دو کا الحمدللہ ہم نے جانا ہے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سردار کی بیٹیاں جو تھیں ان میں اتنی ہمت تھی کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اسلام کی پریکٹس نہیں چھوڑی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے, کیونکہ وہ تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ظلم کے باوجود نہیں چھوڑے تھے. ہم سوسائٹی کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کلچر کی بنا پہ, ہم اپنے پریشر جو سوسائٹی کا تھا اس کی بنا پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چلتا پھرتا مسلمان کیسے بننا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم ایسی ایسی بحث کریں گے کہ ہم پوری رات بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیں گے, لیکن پھر عمل میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم, ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھیں. آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا, اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ, مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے, اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے, مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے, میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم کہہ رہے تھے, ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اچھا, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی, آیات دی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے, اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. تو پیغام ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ روشنی کی طرف آ جاؤ,
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा लाहिया अमल दिया। कुरान इज़ अ लाहिया अमल। एक एक बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अमल वाली बात है ना वो बयाना है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको ये लगेगा कि मुझे किसी टीचर की ज़रूरत है कि मुझे तो ये आयत समझ नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ आयत ऐसी हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो मुश्तबिहात में ऐसे आती हैं, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसका असल अल्लाह को पता है कि उसका क्या है। लेकिन अमल के लिहाज से जितनी भी आयत है ना वो ब्लैक एंड वाइट, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इसी तरह से समझ आ जाएगी। और जिसने समझना होगा ना, वल्लाही उसको इतनी आराम से समझ आती है। एक आया को लेके अगर आप गौर करना शुरू करें, क्योंकि कुरान में बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही कहा कि अफला यतदब्बरून, कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो। अगर तुम तदब्बर करोगे तो तुम पे वो सारी अनवार जो होते हैं ना, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह जो हम दुआ भी मांगते हैं कि हमें लफ्ज़ों की समझ आ जाए, मानी की समझ आ जाए, बिल्कुल वही हाल बंदे का हो जाता है कि उसको आसानी के साथ समझ आ जाती है और उसके अमल में ढलना भी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर फरमाया व इस कौला मूसा लिकौमिही, और जब कहा मूसा ने, और याद करो, इस जब होता है ना, जब किसी बंदे से कहते हैं वो जब जब पता है ये चीज़ याद, बात ऐसे हुई थी, तो हम कब कहते हैं कि याद करो ये बात ऐसे नहीं हुई थी। तो वही बिल्कुल लहजा, आप कुरान का आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, आप इतनी देर से क्लासेस ले रहे हैं। अब कुरान को जब आप पढ़ते हैं ना तो आप उसको उसके लहजे पे गौर किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से कहा कि याद करो, इनको कहो मूसा कि वह इस कौला मूसा लिकौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम को ये कहा था उस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, कि याद करो अल्लाह की नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की थी। अब यहाँ पर अलैकुम जो तुम पर की थी, अब यहाँ पे ज़रा पॉज दे के थोड़ा सा आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम को कह रहे हैं। ये वो कौम थी जिसको फ़िरौन से निजात दिलाकर मूसा अलैहिस्सलाम वादी ती में लेके आए थे। अब ये कौन लोग थे? ये नबियों की औलाद थे। अब देखिए कुरान में ना पूरे के पूरा आप जब भी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अहले किताब को ये कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इतना जिक्र के लगता है कि वो कुरान में सारा मतलब वाक़या ही उन्हीं का है, मतलब उन्हीं के लिए जैसे उतरी हुई है ना, इतने ज़्यादा वाक़यात अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको बयान करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए जिन कौमों का जिक्र आता है ना, जब हम किस्से पढ़ते हैं, कौम हूद के साथ क्या हुआ था, लूत के साथ क्या हुआ था, फलां कौम के साथ क्या हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वहाँ पे नबी आए थे, उन्होंने नबियों की बात नहीं मानी, ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अजाब आ गया और उन लोगों को वाइप ऑफ कर दिया। यहूद जो थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इनको वाइप ऑफ नहीं किया गया था। ये अपने ज़माने के मुसलमान थे, जैसे आज हम मुसलमान हैं। इनके भी नबी थे, ये अपने नबी को मान रहे थे, ये अपनी किताब को भी मान रहे थे, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखिए हमारे भी नबी है, हम नबी को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किताब को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी कौम को ये कहा था इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, जैसे आज हम अपने आप को कहते हैं कि अगर मुसलमान है ना तो बस अल्लाह ने कह दिया कि बस ये हम तो बख्शे ही जाएंगे। और वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि पहले वो थी, अब मैंने तुम्हें चुना है। तो वही चीज़ जो उनको दी थी और वही चीज़ें जो उन्होंने नहीं की, आज आप कंपेयर करके देखिएगा कि वही नहीं हम लोग कर रहे होते। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बताते हैं, देखो ऐसा ना करना जो उन्होंने किया था। उनके ऊपर भी जितने अजाब आए थे, 7 डिफरेंट किस्म के अजाब आए थे। आप आज इंशाल्लाह हम आगे जाके भी पढ़ेंगे तो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार उनको समझाते थे। देखिए जब कभी मुश्किल आती है, अभी कोरोना आया था या इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो वो तो सब पे आता है ना एक मुश्किल वक्त। ये तो पहली दफ़ा हुआ था कि पूरी दुनिया में ही हो गया था ऐसे, लेकिन इंडिविजुअली आप देखें कि हम कितनी दफ़ा ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं ना, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके ऊपर भी डिफरेंट तरह के अजाब, और आगे देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो मेरी तरफ से बलाउम मिन रब्बिहिम, उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो अपनी तरफ लिया कि उनके ऊपर जो इतनी अजीम बला थी ना, बला मतलब मुसीबतें थी, वो अल्लाह की तरफ से आ रही थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किप्ती जो थे ना, जो वहाँ पे फ़िरौन की कौम थी, उनके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनके ऊपर अजाब भेज रहे थे। तो आप देखिए कि आज भी आप देखें, अब अगर हम देखते हैं कि मुसलमानों की आज क्या हालत है, हम तो सामने वीडियो आती है, अब तो दौर फ़र्क है ना, हम देख सकते हैं। तो आप सोचें कि हम वो वीडियो नहीं खोल सकते हैं, हमारे दिल कांप जाते हैं। तो उस वक़्त भी सेम ही चीज़ आपको लगेगी। आज की मैं इसलिए आपको वो पिक्चर बताना चाह रही हूँ कि आप वो पिक्चर अपनी आँख में रखेंगी ना, तो आज की पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वही तो दौर है। लोग नहीं बदले,
لوگ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، اسی طرح سے دیکھیں جو برائیاں ہیں وہ اپنی طرح سے جا رہی ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اپنے ابھی حبیبہ کے بارے میں پڑھا، سلمہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے رضی اللہ عنہما. تو آپ سوچو کہ سوری ہاں رضی اللہ عنہ، سوری عنہما، ہاں ہما ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہی بولا تھا. مجھے کئی دفعہ ایک دم سے لگتا ہے کیونکہ گرامر میں آتی ہوں نا تو وہ پھر وہاں پہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا، اور اس وقت بھی برائیاں تھیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. تو جن کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب واللہ وہ کامیاب ہو گیا. اس کو پھر پورا قرآن تو آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے نا کہ یہاں چلو، یہاں چلو، یہاں چلو، اور پھر آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے. لیکن جس کو پہلا سٹیپ سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کیا؟ نماز روزہ. صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن اللہ نے کہا. جتنے احکامات قرآن میں ہے نا، جتنے احکامات ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو. جو انسان اپنے کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کئی دفعہ ایسے مقام پہ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس لیے اس وقت بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو وہ عبادت ہے. اگر آپ جیسے کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اگر آپ پارٹی میں بیٹھے ہو، کوئی آپ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا آپ کرتے ہو ایک دم سے رک جاتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا، آپ عبادت میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. آپ بے حیائی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ مہندی ہو رہی ہے، ڈانسز ہیں، لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو پیچھے ہی بیٹھ کے دیکھوں گی. لیکن رک جاتے ہو کہ نہیں، مجھے نہیں ایسا کرنا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا نما حرم ربی الفواحش، میں نے کوئی نہیں جانا، کوئی بات نہیں. تو وہ وقت، جتنا ٹائم 3-4 گھنٹے کا آپ عبادت میں ہوں گے. آپ سوچیں کہ جس وقت آپ اللہ کے احکامات کے اندر ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں نہیں کیا بھیجتے. اور اگر آپ اللہ کے حکم سے باہر ہوتے ہیں، آپ دوسری طرف کا بھی اینگل دیکھیں کہ اگر وہ آپ ایسا کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے نا ہم تیار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آخری دفعہ باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ سے کویسچن پوچھیں کہ میں اس حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو کیا میرے رب کو یہ پسند ہوگا. اور اگر نہیں ہے، نمبر 2، اگر نہیں ہے، پہلے اگر ہے تو اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں نا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. وہ وقت میں وہ فرشتے ہم پہ کیا بھیج رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کر دیا کہ تم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. آپ سوچیں کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ جو وہ آپ نہیں کر رہے، آپ سوچتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو اتنا اور باقی کر لیا، لیکن وہ جو حکم آپ نہیں کر رہے ہو نا، تو دوسرا جو آپ کر رہے ہو تو وہ اس کا ریئیکشن ہوگا. دیٹ از ویری نیچرل تھنگ. جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جو اللہ سے بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے. اور وہ بھی اذن اللہ کی ہی کہتے ہیں نا اذن سے ہوتا ہے. جس کو اللہ چاہے وہ اذن بھی دے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو چن بھی لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور مانگتا بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. تو آج کی کلاس آنیسٹلی اتنی امپورٹنٹ کلاس تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک آیات سے بھی آگے نہ گزرے جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آ جائے. اور میرا تو آنیسٹلی، میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے وہ جو بڑے بڑے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی شاپس پہ جائیں یا پھر کبھی مال میں جاتے ہیں تو بڑا بڑا سا لکھے ہوئے جو بھی ایڈز آتے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا یہ آیات جو ہے نا، ان کے جو پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹ ہیں، وہ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں چلتے رہے تاکہ ہم بھول جاتے ہیں، واللہ بھول جاتے ہیں، کچھ اور چیزوں میں لگ جائیں گے. یہ چیزیں اگر ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بڑی ہم پہ رحم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ خود ہی سے بتا بھی دیا تم بھول جاتے ہو، بس توبہ کرتے رہو، واپس پلٹتے رہو، واپس پلٹتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. اب دیکھیے، یہ میں نے آپ کو موسیٰ کی قوم کے بارے میں جو بتایا تھا کہ کیوں
یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، اتنی عزت ان لوگوں کی، آپ کو وہ پورا قصہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کا، کہ جب ان کے فادر، ان کی مدر، ان کے بھائی، پورے بھائی جب وہاں پہ آتے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے ان کو علیحدہ سے جگہ دی اور رہنے کا. یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انجاکم من آل فرعون، ان کو یاد کرو اللہ کی نعمت، اور ان کو بتاؤ کہ جب یاد کرو وہ وقت جب نجات دی تھی تمہیں من آل فرعون، آل فرعون سے. کیوں نجات دی تھی؟ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم. جس کو اللہ عظیم کہہ دے اس سے بڑا عظیم پھر کیا ہوگا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. آپ سوچے ذرا، امیجن اس بات کو امیجن کریں. میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آج کل ہم جب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسے بوم ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیسے پورا پورا خاندان اٹھ جاتا ہے. آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی اس سے یہی حالت تھی. کہ آپ سوچیں اس سے بھی برا کہ ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے ذبح. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان تھے اس زمانے کے نا، کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنا غلام بنا لیتے تھے. 7 ڈیفرنٹ قسم کے عذاب ان کے اوپر آتے تھے. کیوں؟ مسلمان تھے نا، اور حضرت موسیٰ کو تو مانتے تھے، کتاب بھی تھی ان کے پاس، تورات تھی نا ان کے پاس بھی. پھر کیوں ایسے ان کے ساتھ ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میں یہ کہتی ہوں آنیسٹلی کہ بار بار یہ کہتی ہوں، عمل عمل عمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف عمل دیکھنے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کریں. ہماری کوششیں اللہ نے دیکھنی ہے. آپ ایک قدم اٹھا لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیں گے انشاءاللہ. اب اور ایک اور ذکر یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ دیکھیے وادی طی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ان کو بتاؤ، ان کو کہو کہ یاد کرے نعمت کو. تو نعمت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک اور پازیٹیو چیز دیکھیں کہ جب ہم اپنی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں نا تو ہم پازیٹیو تھنکنگ ہماری ہو جاتی ہیں. اور جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہوگی تو ہمارا برین جو ہے نا، وہ جو سوچ آتی ہے وہ پازیٹیو ہوگا. تو جو ہارمونز ہماری باڈی میں وہ پھینکتا ہے نا، ہمارا برین ہی تو سارے میسیجز دیتا ہے، تو وہ ہیپی ہارمونز پھینکتا ہے. اور وہ بندہ جو شکر کرتا ہے نا، جو ہم بار بار کہتے ہیں شکر کرو شکر کرو شکر کرو، ایکچولی وہ یہ ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں ٹانگیں میری سلامت رکھی ہوئی ہے کہ میں صبح اٹھ کے بستر سے نماز پڑھنے کے قبل میں وضو کرنے خود چلی جاتی ہوں چل کے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی، میں دیکھ سکتی ہوں، میں قرآن پڑھ سکتی ہوں. یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کان دیے ہوئے، میں سن سکتی ہوں قرآن کو، میں لیکچر سن سکتی ہوں. اتنی چیزیں آپ سوچیں، ہمارا سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمت میں ہم بھرے ہوئے ہیں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ادھر سے تو لے آیا ہے کہ ہم پہ یہ ظلم ہو رہے تھے، ادھر نہ ہمارے پاس گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ کچھ، ایک میدان کے اندر تو نے ہمیں بٹھا دیا، تو کائے کو شکر ادا کرے. وہ کہہ سکتے تھے نا، وہ قوم ابھی تو غلامی سے بھی نہیں نکلی ہوئی تھی بیچاری، ایسے قوم تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کیا بتا رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے. جب زندگی میں کبھی ایسی سچویشن آئے کہ ہم بالکل دیکھیں نا، نہ گھر تھا ان کے پاس، نہ کھانا تھا، نہ کچھ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمائشی پروگرام کرتے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے جا رہے ہیں. اس وقت منو سلوا، موسیٰ بھوک لگی ہے، اللہ کو کھانا چاہیے، منو سلوا اتر گیا. موسیٰ گرمی لگ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادل کے سائے کر دیے. موسیٰ پیاس لگی ہے، انہوں نے عصا مارا اور 12 چشمے نکل آئے. کیا کچھ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے عطا کیا تھا. 40 سال تک اس وادی میں رہے تھے. اب دیکھیں اس کے باوجود بھی کیا کر رہے تھے. اب دیکھیں میں کمپیریزن کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنی ذات سے یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی نعمتیں، اور اللہ جب نعمتیں چھین رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی اور کچھ ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شکر کا کہا کہ دیکھو تم یہ شکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں آزادی مل گئی ہے، تم یہاں پہ آ کے اب آزاد ہو گئے تو چلو ٹھیک ہے جاؤ، اور تم فلسطین سے نکلے تھے نا، یہ حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی جو گئی تھی مصر میں، تو اچھا تم واپس جاؤ اور تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، تم جیسے ہی جاؤ گے نا تو تمہیں فتح مل جائے گی. کیونکہ موسیٰ کو کہتے تھے اب ہم نے کھانا یہ جو من و سلوہ اترتا ہے ہم نے نہیں روز روز کھانا، ہمیں کچھ بٹیر چاہیے، ہمیں بٹیر تو مل رہے تھے، ہمیں دال چاول چاہیے اور ہمیں سبزی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے وطن واپس جاؤ اور وہاں سے جا کے اگاؤ اور کھاؤ جا کے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ موسیٰ وہاں تو اتنی بڑی قوم ہے جس کی خود اتنے بہادر ہیں، اتنے ایسے ہیں، ہم نے کوئی نہیں جانا کیونکہ اتنے سال غلامی سے آئے تھے نا، ابھی ان کے اندر وہ کریج ہی نہیں آ رہی تھی. تو تم اور تمہارا خدا جاؤ، جب جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ نہ 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 نہ، کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اور دے دو، یہ مل جاؤ، اللہ جی مجھے یہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاب، اللہ سبحانہ ایسے لگتا ہے کہ صبح نماز کے بعد ایک لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کہ یہ کام کر دیں، ورنہ تو پھر دیکھنا مسلمان آخر کلمہ پڑھا ہے تو یہ کام آپ نے کرنے. یہی ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، ہر چیز مانگ رہے ہیں اور جو چیز نہیں ملی اس کے اوپر شکایت کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ یاد تو کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. اور وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ان کے اوپر ہو رہا تھا نا، وہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ان کے اوپر آزمائش تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، آنیسٹلی اس آیت کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن الحمدللہ نیکسٹ آیا بھی میری فیورٹ ترین آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب یاد کرو اور جب آگاہ کر دیا. آزانا ہوتا ہے اناؤنس کرنے سے، اذان ہوتی ہے نا اناؤنس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اعلان کیا اللہ نے، آگاہ کر دیا، ربکم تمہارے رب نے کیا اعلان کر دیا. آپ سوچیں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی جو میں نے اتنا لمبا آپ کو بتایا نا، اس کے آگے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا. تو ہم نے کیا